لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جس کا نام حدیث جبریل ہے، حدیث احسان ہے، حدیث تصوف ہے، حدیث اسلام ہے، حدیث ایمان ہے، حدیث احسان ہے، مختلف نام اس حدیث کے حضرات محدثین نے ذکر فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کلام پاک کا سننا، آپ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا سننا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے، گوگل کریں گے تو مل جائے گی، لیکن اس اویلیبلٹی کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ حدیث سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اس بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، اور یعنی ایک دربار کا ایک عام سادہ سا کمرہ، جتنا بڑا یہ مسجد کا یہ والا ہال ہے، اتنا سا کمرہ، اور اس کے اندر 35,000 زربفت کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ڈیکوریشن کا یہ حال ہے، سہولت کا کیا حال ہوگا؟ اور سوئمنگ پول بنائے ہوئے پارے کے جو تھرمامیٹر میں چھوٹا سا پارا ڈلتا ہے، اس کے سوئمنگ پول بنائے ہوئے روشنی کے لیے کہ رات کے وقت اس کے قریب چراغ جلاتے تھے جس سے روشنی نکلتی تھی، اور رات کے وقت وہ محل دن کی طرح جگمگا رہا ہوتا تھا۔ یعنی یہ حال ہوتا تھا بادشاہوں کا۔ تو سلیمان بن عبد الملک، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جس سے ہمارے ہاں بنیادی تعلیم میٹرک ہے، اس وقت بنیادی تعلیم کے لیے آپ کو محدثین سے حدیث پڑھنی پڑتی تھی۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک کو بھی حدیثیں پڑھنی پڑی تھی۔ جو ایک مرتبہ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں ایک خواہش ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ کی بھی کوئی خواہش رہ جاتی ہے، آپ ذرا بتائیے کہ کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے کہ میرے پاس طلبہ حدیث ہوتے اور وہ مجھے کہتے عمن حدثنی، تو میں کہتا حدثنی استاذی قال حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طلبہ کہتے کہ آپ آج ہمیں کس سے روایت کریں گے؟ تو میں کہتا میں اپنے استاد فلاں سے روایت کرتا ہوں۔ وہ کہتا کہ میں صحابی رسول سے سنا، اور وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو ایک سند حدیث پڑھ کے سنائی، اس کو سند کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث بھی ہے یا اثر ہے، یہ موقوف ہے، متصل ہے، کیا ہے۔ تو یہ حدیثوں کے احکامات ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف ایک ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا، اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ نہ صرف فیصلے کرتے ہیں بلکہ ساری دنیا پہ فتوے بھی لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں تو یہ ہے، مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، صرف اردو ترجمے پڑھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن جو درباری تھے، وہ درباری بڑے چابوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سب نے تختیاں اٹھائی ہوئی۔ اس زمانے میں طلبہ کرام تختیوں پہ حدیث لیتے تھے، جیسے ہمارے بچپن میں تختیاں ہوتی تھی لکڑی کی، لیکن ان کے پاس کافی بڑی بڑی تختیاں ہوتی تھیں، اور 7 پیالے ہوتے تھے مٹی کے، اس کے اندر سیاہی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور تنکے ہوتے تھے، اس سے
وہ سیاہی لگاتے تھے اور لکھتے تھے، سیاہی لگاتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے حدیث لکھی جاتی تھی، اور بڑی اس کی زبردست تاریخ ہے کہ کیسے حدیث کی حفاظت ہوئی، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے تختیاں لی اور تختیاں لے کے دواتیں بنائی اور انک پاڈز بنائے، اور جناب بادشاہ اگلے دن آئے تو یہ بیٹھے، تو بادشاہ سے کہنے لگے عمن حدثنی، بادشاہ کی خواہش پوری کرنی ہے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور زور سے ہنسا، کہتے لستم بہن لستم بہن انما دنست ثيابهم والمشقة ارجلهم طارة بالحجاز وطارة باليمن اولئك نقلة الحديث۔ طلبہ حدیث تو وہ ہوتے ہیں کہ انما دنست ثيابهم، کپڑے ان کے حدیث کے پیچھے پھٹے ہوتے، والمشقة ارجلهم، پاؤں ان کے حدیث کی مسافت کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتے جیسے تمہارے صاف ستھرے۔ طارۃ بالحجاز وطارۃ بالیمن، کبھی حجاز میں ہوتے ہیں کبھی یمن میں ہوتے ہیں۔ جو مسافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھاٹ باٹ والے نہیں ہوتے، ان کے پاس چلنے والا سامان ہوتا ہے، ان کے پاس اتنی چیزیں مزے مزے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کا بیگیج ہی الگ ہوتا ہے، اس کا چلنے کا پھرنے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ طارۃ بالحجاز وطارۃ بالیمن اولئک نقلۃ الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حدیثیں سنائی جاتی۔ تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ نے آج ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے آج ہمیں حدیث آسان کر دی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں عام طور پہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث ہے، صحابہ کرام گھنٹوں، دنوں، مہینوں، ہفتوں گزارتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کے لیے۔ تو ایسے صحابہ کرام کے اوپر روب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے، گھٹنے سے گھٹنے ملائے، ایک سوال، دوسرا سوال، دو سوال ہم بات کر چکے ہیں، تیسرا سوال جب کیا کہ مل احسان، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ یعنی یہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، پورا قرآن ایک طرف، اس کے بعد جس بات کا نمبر آتا ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پہلی حدیث، اور دوسری حدیث یہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے، یعنی پہلا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ پھر پوچھا مل اسلام، آپ نے فرمایا یہ 5 ارکان، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ بعضی روایت میں 4 چیزیں ہیں، اس لیے کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ تو یہ احکام بتائے، یعنی اسلام یہ۔ اس کے بعد بڑی اہم چیز مل احسان، احسان یعنی جس طرح ایمان ضروری ہے، جس طرح اسلام ضروری ہے، اس طرح احسان بھی ضروری ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ نہیں کہ آپ سے 10 روپے کی بات ہوئی تھی آپ 12 روپے دے رہے، اس کا نام احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہے احسانی کیفیت، انسان کے دل میں اللہ کے لیے درد اٹھے، انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت کے جذبات اٹھیں، انسان کے قلب کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہو، اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت ہو، یہ احسان، اس کیفیت کو کہتے ہیں احسان۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کا ترجمہ ہم لوگ کہتے ہیں تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، غلط ترجمہ ہے۔ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لیکن اگر تیرے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ احساس ضرور پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم ذکر اللہ سے دور ہوتے ہیں، نمازوں فرائض سے دور ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت امیجن کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔
وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مولویوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں حدیثیں سمجھ میں نہیں، کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ہم اس کشتی میں بیٹھے نہیں جو کشتی اس راستے پہ جاتی ہے، ہمارا روٹ ہی غلط ہے، تو ہم کیسے منزل پہ پہنچیں؟ منزل کی مخالفت پہ چل رہے ہیں تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جی دل میں گناہوں کی کثرت ہے، بار بار گناہ کا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ احسانی کیفیت نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو بے حیائی سے روک رہی تھی وہ نہیں روک پائی، اس لیے کہ آپ اس رخ پہ ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ میں اس رخ پہ موجود ہی نہیں۔ جب میں اس رخ پہ موجود نہیں ہوں تو میرے نیچے چاہے مرسیڈیز ہے، چاہے میرے نیچے بہت بڑا ایئر جیٹ ہے، جب میرا رخ ڈائریکشن غلط ہے تو میں اپنی منزل پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایسی جب قلب میں احسانی کیفیت نہیں ہوگی تو حدیث بھی غلط ڈائریکشن میں لے کے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ڈائریکشن غلط ہے، میری سوچ غلط ہے۔ میں حدیث کو اپنی مرضی سے مولڈ کروں گا، کبھی اس پہ فٹ کروں گا، کبھی اس پہ فٹ کروں گا، اپنے پہ فٹ نہیں کریں۔ اس لیے کہ قلب میں احساس نہیں رہا کہ میرا اللہ سے تعلق بھی کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی تقریر سنیں گے تو ذہن میں رکھیں گے فلاں بندے کے بارے میں۔ ہمیں سیاسیات میں اس قدر جھونک دیا گیا، ہمیں دینی اختلافات میں اس قدر جھونک دیا گیا کہ ہماری توجہ رفع الیدین پہ تو ہوتی ہے، لیکن ہماری توجہ اس بات پہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوں تو کس طرح کھڑا ہوں۔ ہماری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ فلاں فرقے والے ایسے پڑھتے ہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں، وہ غلط پڑھتا ہے۔ ہماری توجہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے، ان چیزوں پہ ہے ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کس طرح ہوں۔ پورا قرآن 6200 سے بڑھ کر کچھ آیات ہیں، ان کے اندر صرف 500 آیات میں مسائل ہیں، صرف 500۔ تفسیرات احمدیہ ملا جیون کی کتاب ہے، انہوں نے وہ 500 آیات نکالی ہیں کہ ان میں مسائل ہیں، اور کئی مسئلے ایسے ہیں جو کہ 40 مرتبہ یا 50 مرتبہ ریپیٹیشن کے ساتھ آئے، لیکن پھر بھی 500 آیات ایسی ہیں جو کہ مسائل پر مبنی ہیں۔ بقیہ دیگر تمام آیات موٹیویشن ہے، ترغیبات ہیں، ترہیبات ہیں، سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو، اللہ کے بندو مجھ سے تعلق بناؤ، اللہ کے بندو اللہ نے پکارا، اللہ نے آواز دی، یعنی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی، اور مختلف قسم کے القابات سے اللہ نے آپ کو اور مجھے بلایا، ترغیبات دی ہیں۔ اس کا نام ہے اخلاص والاحسان۔ یہ پوچھا دل کی کنیکٹیویٹی اللہ سے ضروری ہے، اگر دل کی کنیکٹیویٹی اللہ سے نہیں ہے، عمر پر ناؤ پہ بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا، یعنی عمر بھر چلتے رہے محنت کرتے رہے مگر اللہ سے تعلق ہی نہیں مل رہا، تو ہم مسلمان؟ تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہ ہماری نمازیں ہمیں بدلی نہیں کر پاتی، ہمارے روزے، اس لیے کہ ہم آدھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر حضرات مسجد میں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹک کے ساتھ دوسری دوائی اینٹی الرجی نہ کھائی جائے تو اینٹی بایوٹک اثر کرے گی؟ کہے گا نہیں اثر کرے گی۔ ممکن ہے اللہ کرے تو کر جائے، دوائی پوری نہیں کھائیں گے تو اثر نہیں کرے گی، اندر کا سسٹم امیون ہو جائے گا۔ جب نماز کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، روزے کو اس کے حق کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، تو پھر وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی جو اللہ کے نبی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ہم صرف اختلافات میں لگ گئے، صرف جھگڑوں میں لگ گئے، مسائل کی مختلف نوعیتوں میں لگ گئے، نہ ایسا۔ مل احسان، احسان کیا ہے یہ سمجھایا۔ یہ حدیث کے 3 سبق۔ چوتھا سبق بڑا اہم، فرمایا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تمہیں پتہ ہے نا اتنا ہی مجھے پتہ ہے، یعنی قیامت فعنده علم الساعہ، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، قیامت کب آنی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے حبیب کو بھی نہیں، جبریل کو بھی نہیں، کسی فرد بشر کو نہیں، کسی مقرب ترین کو نہیں، قیامت کب آنی ہے یہ نہیں پتا۔ قیامت سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ قیامت 2 ہوتی ہے، ہر بندے کی من مات فقط قامت لہو قیامہ، بندہ جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کی قیامت آ گئی۔ ہم دنیا میں ٹائم زون میں ہیں، جیسے ہی ہم دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ہم ٹائم زون سے نکل جاتے ہیں، ٹائم زون سے بیونڈ ہو جاتے ہیں، ہم 3 ڈائمینشن کی بجائے 11 ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کائنات میں ہونے والی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں یقین ہے، آکسیجن ہے، ساری دنیا مانتی ہے،
نائٹروجن ہوا میں 79% ہے، لیکن ہمارا جو ناک ہے وہ آکسیجن جو 18 سے 21% ہوتی ہے بس وہی کھینچتا ہے، نائٹروجن کو نہیں کھینچتا۔ یہ اللہ نے ناک کو ایسا سینسیٹیو بنایا، ایسی چیز اس میں لگائی ہے، ایسی چپ لگائی جو 79% نائٹروجن کو آنے نہیں دیتی، 18% سے 21% تک آکسیجن کو لے کے آ جاتی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ساری دنیا مانتی ہے لیکن دیکھتی نظر نہیں آ رہی۔ ہوا کسی کو نظر نہیں آ رہی، کاربن ڈائی آکسائڈ میں اندر سے باہر نکال رہا ہوں نظر نہیں آ رہی۔ جب ہم سی بی سی کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خون کے اندر کتنی کاربن ہے، کتنی آکسیجن ہے، کتنے بلڈ سیل ہے، کتنے وائٹ سیلز ہیں، کتنے کیا ہے، کتنے کیا مسئلے ہیں۔ تو کیا ہے، ہمارے ایک ساتھی بہت بڑی سیکورٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور بیمار میں عیادت کے لیے گیا، میں نے کہا بھی خیریت؟ کہنے لگے کہ جی میرے خون میں آکسیجن لیول زیادہ ہو گیا، آکسیجن لیول زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا کے اندر 4-5 لوگوں کو ہے، یعنی میرا ناک جو ہے وہ آکسیجن زیادہ کھینچ رہے، جس کی وجہ سے میرے وائٹ سیلز کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، ریڈ سیل کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ سی بی سی کرتے ہیں، خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں، فلاں ٹیسٹ، دماغ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون میں اتنی آکسیجن لیول ہے، اتنا ہمارا سیچوریشن لیول ہے، اتنا شوگر لیول ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ہم اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کائنات میں ہزاروں نظام چل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر ہم مانتے ہیں، مگر ہم اس پہ ایمان کب لائیں گے؟ جب ہم یہ تو خیر قیامت کب قائم ہوگی؟ مما فقط قامت القیام، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہوگی، لہذا اس کو ہزاروں سال دنیا میں گزر گیا، اس کے اوپر ایک لمحہ گزرے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ متسع قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑی جو قیامت ساعۃ الکبریٰ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن حضرت جبریل نے سوال کیا تو پھر فرمایا کہ آپ اس کی اشراط بتائیے، علامات بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، مطلب یہ باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یہ ایسی اصطلاح ہے جس پر محدثین نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے، مگر ایک آسان سی بات اس کو بتاؤں، اولاد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگے گی، اولاد اپنے ماں باپ کو کم علم اور کم عقل سمجھنے لگے گی، اولاد اپنے ماں باپ کو کم ترین سمجھنے لگے گی۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں بہت اچھے ہیں لوگ، بہت اچھے ہیں الحمدللہ، ہمارے جوان بچے بھی بہت اچھے ہیں۔ ماں باپ غلط بھی ڈانٹتے تو چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ابو نا کیا ہے، کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن میری آج بھی بات ہو رہی تھی کہ ابو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں؟ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مجھے ڈبل دوائی کھانی پڑتی ہے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بدعقل سمجھتے ہیں۔ ہمارے آج تو پھر بھی کم ہو گیا، آج سے پہلے ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ اپنے والد کے سامنے زبان ہی نہیں کھولتے، بات ہی نہیں کرتے، اپنے والد کے سامنے خوب بولتے ہی نہیں تھے۔ اور حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ ہمارے مسجد کے جو مولوی صاحب، ان کے والد صاحب آگے تو جو لڑکے ساتھ تھے، مولوی صاحب کے ابو بیٹھے، مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں، کتنے بے ادب ہے، کتنی بری بات ہے۔ یعنی ایسا تھا کہ والد کے سامنے بات کرنا ایسا ہوتا تھا، لیکن آج ظاہر بات ہے اس سے کم ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ ایسی چیز بڑھتی جا رہی۔ مغرب میں یہ تہذیب نظر آ رہی ہے کہ بچہ والد کو ٹوک دیتا ہے، اور آج ہمیں سوشل میڈیا یہ سکھا رہا ہے کہ جو تمہارا حق ہے والدین سے لو، والدین سے چھینو۔ کون سا حق کبھی دے رہا؟ بھی اپنے ہاتھ سے خود کماؤ۔ کون سی عمر ہے خود کمانے کی؟ جب بچہ 2 دن کا ہے وہ عمر ہے، 2 سال کا ہے وہ عمر ہے، 18 سال کا ہے، کون سی عمر ہے بھائی؟ کون سی عمر آپ نے؟ یہ سوشل میڈیا تعین کرے گا کہ یہ عمر ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اولاد اپنے والدین کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگی۔ یہ پہلی علامت بتائی، اور بھی چند علامات ہیں، 3 قسم کے علامات دیگر روایات کے اندر آتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے جو حدیث جبریل سے بیونڈ جاتا ہے، کچھ آگے جاتا ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق